الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ویڈیو میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے خوش بھی کیا تھا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، کیا سبق ملتا ہے، یہ آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ کوئی اچھی بات ہوگی تو اسے شیئر کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کومنٹ میں اس تعلق سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ پچھلا ویڈیو دیکھیے گا۔ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی جو غمگین کی حالت میں پسند نہیں فرماتے تھے کہ وہ غمگین رہیں، یعنی انہیں خوش کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غمگین رہیں، مایوس رہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم ہر وقت گناہ کرتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی دن رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہ کیا کرتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ کر کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں، کبھی دیگر گناہ کر کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بھی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، یعنی جو بھی صحابہ کرام نے کام کیا اسی کے مطابق ہمیں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، اور آگے فرماتے ہیں کہ میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اگر میں بھلائی دیکھوں گا تو میں حمد الہی بجا لاؤں گا، اور اگر برائی دیکھوں گا تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی اپنے امتی کو یاد کرتے رہے، نہیں بھولے۔ جب تک اس دنیا میں رہے رات بھر جاگ کر اپنے امتیوں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علماء کرام کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے سننے کی کوشش کی تو آپ کے لب پر صرف یہی الفاظ تھے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یعنی اپنی امتیوں کو اس وقت بھی یاد کر رہے تھے۔ اور جو ابھی حدیث پاک ہم نے سنی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ تمہارے اعمال، تمہارے احوال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا حمد بجا لاؤں گا، اور برے ہوں گے تو میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔